بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے ہم ایک پاکستان آرمی پر ایک نہ رکنے والا ناول کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ پاکستان آرمی جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے ایک جنون ہے۔ ہمارے محافظ مارخور ISI جو کہ دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ہے، ہم اپنے محافظوں کے نام کرتے ہیں اپنا ہر لفظ، اپنا ہر عمل، اور جو بھی لوگ پاکستان آرمی ISI ہمارے محافظوں، جن کو کبھی آپ جاسوس کے نام سے جانتے ہیں، کبھی ایجنٹ کہہ کر بلاتے ہیں، ایک لامتناہی سلسلہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اپنے محافظوں سے محبت کا، جو کہ نہ تو کبھی رکا ہے اور نہ ہی رکے گا۔ اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی یہ ناولز پسند آئیں گے جو کہ پاکستان آرمی پہ ہمارے مارخوروں پر ISI پر لکھے گئے ہیں، جہاں وطن سے محبت بھی آپ کو نظر آئے گی، اور وطن سے محبت ایسی ہوگی کہ اس میں اپنوں سے دوری بھی ہوگی، اور کہیں ان دوریوں میں اپنوں سے ملنے کی امید بھی روشن ہوگی۔ ساتھ دیجیے گا۔ اگر آپ کو پسند آئے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔ ناول ہے جنت کے پتے، تحریر نمرہ احمد کی ہے اور آواز ہے آیوشا راتھور کی۔ سنیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں بھی یہ سلسلہ جاری رکھ سکیں۔ شکریہ۔ لیپ ٹاپ سامنے تکیے پر رکھا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کوہنیوں کے بل اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو چمکا رہی تھی۔ وہ تھوڑی تلے ہتھیلی رکھے دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی لیپ ٹاپ کے ٹچ پیڈ پر پھیر رہی تھی۔ لمبے سیدھے سیاہ بال سائڈ پر پڑے تھے۔ اس کی آنکھیں بھی ویسی ہی تھیں، سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اور چاندنی جیسی چمک، اور چہرہ ملائی کا بنا لگتا تھا، سفید صاف اور چکنا سا۔ وہ اسی مگن انداز میں اسکرین پر نظریں مرکوز کیے ٹچ پیڈ پر انگلی پھیر رہی تھی۔ ایک کلک کے بعد کوئی صفحہ کھلا تو اس کی متحرک انگلی رک گئی۔ اسکرین پر جمی آنکھوں میں ذرا تفکر ابھرا اور پھر بے چینی۔ اس نے جلدی 2-3 بٹن دبائے۔ لوڈنگ۔ اگلے صفحے کے لوڈ ہونے کے انتظار کرتے ہوئے اسی مضطرب سے انداز میں اس نے انگلی سے چہرے کی دائیں طرف سے پھیلتی لٹیں پیچھے کیں۔ چند سیکنڈ میں صفحہ لوڈ ہو گیا۔ وہ بے چین ہو کر چہرہ اسکرین کے قریب لائی تو اس کے بالوں کی چند لٹیں پھسل کر پھر سے چہرے کے سامنے آ گئیں۔ جیسے جیسے وہ پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں، لب ذرا سے کھل گئے اور پورا وجود بے یقینی میں ڈوب گیا۔ ڈھیر سارے لمحے لگے تھے اس کو خود کو یقین دلانے میں کہ جو وہ پڑھ رہی تھی وہ بالکل سچ تھا، اور جیسے ہی اس کے ذہن نے یقین کی دھرتی کو چھوا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سیل اٹھایا اور جلدی کوئی نمبر ڈائل کیا۔ رات کی مقدس خاموشی میں بٹنوں کی آواز نے ذرا ارتعاش پیدا کیا۔ اس نے فون کان سے لگایا اور دوسری طرف بیل جا رہی تھی۔ ہیلو زارا۔ شاید رابطہ مل گیا تھا، تبھی وہ بے حد شوخی سے چہکی، کیسی ہو؟ سو تو نہیں گئی تھی؟ دوسری طرف اس کی دوست کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سننے کے لیے رکی اور پھر ہنس پڑی۔ ساری باتیں چھوڑو، میرے پاس جو بڑی خبر ہے وہ سنو۔ اس نے عادتاً اپنے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا۔ تم یقین نہیں کرو گی، میں جانتی ہوں۔ ارے نہیں یار، دلاور بھائی کی شادی کے بارے میں نہیں ہے۔ دوسری طرف زارا نے کچھ کہا تو اس نے فوراً تردید کی۔ بلکہ تم ایسا کرو، تم گیس کرو میں تمہیں کیا بتانے والی ہوں۔ اس نے ایک ہاتھ سے لیپ ٹاپ سائڈ پر کیا اور تکیہ نکال کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہا۔ پھر اس نے ٹیک لگا کر پاؤں سیدھے کر لیے، ساتھ ساتھ وہ زارا کے اندازوں کی تردید بھی کیے جا رہی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، ایسا تو بالکل بھی نہیں۔ ارے میری شادی بھی نہیں ہو رہی۔ جی نہیں، ارم کی بھی نہیں ہو رہی۔ اوہ سیریسلی زارا، تمہاری سوچ بس یہیں تک ہے۔ اب کان کھول کر سنو، تم وہ ایکسچینج پروگرام یاد ہے نا
جس کے لیے ہم نے اپلائی کیا تھا. کین یو بلیو اٹ سارا؟ یورپین یونین نے مجھے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ کیا ہے. دوسری جانب سارا اتنی زور سے چیخی کہ موبائل کا اسپیکر بند ہونے کے باوجود بھی اس کی چیخ پورے کمرے میں گونجی تھی. بالکل سچ کہہ رہی ہوں زارا، ابھی 15 منٹس پہلے مجھے یونیورسٹی کی میل ملی ہے. اور ساتھ ہی لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف موڑ کر دوبارہ غور سے اسکرین کو دیکھا جہاں 15 منٹ پہلے ہی سلیکشن میل آئی تھی. تم بھی فوراً چیک کرو، تم نے بھی تو اپلائی کیا تھا نا، تمہیں بھی میل آئی ہوگی. وہ فون ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے لیپ ٹاپ آف کر رہی تھی. لیپ ٹاپ کی اسکرین پر اندھیرا ہوا تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسکرین کو بند کیا اور سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا. میں نے اسپانجی کو نیٹ پر دیکھا ہے، بہت ہی خوبصورت یونیورسٹی ہے، مگر وہ تھوڑی دیر کو خاموش ہو گئی. دوسری طرف سے استفسار پر وہ پھر سے بولی تھی، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم اپنی فیملیز کو اس کے بارے میں نہیں بتائیں گے. دھیمی آواز میں بولتے ہوئے اس نے بند دروازے کو دیکھا. دراصل اسپانجی میں لڑکیوں کے ہیڈ اسکارف پر پابندی ہے، ادھر سر ڈھانپنا منع ہے. گھر والوں کو بتا کر متفکر کرنے کے بجائے اس بات کو گول کر جانا. ویسے بھی ہم دونوں کون سا اسکارف لیتی ہیں؟ اسی پل کھڑکی کے باہر کچھ کھڑکا ہوا تھا. وہ چونک کر دیکھنے لگی. قدادم کھڑکیوں کے آگے بھاری پردے دبیز تھے، البتہ پیچھے جالیاں کھلی ہوئی تھیں. شاید اس کا وہم تھا. وہ سر جھٹک کر فون کی طرف متوجہ ہوئی. ابا نے مجھے کبھی اسکارف لینے یا سر ڈھکنے پر مجبور نہیں کیا، تھینک گاڈ. ہاں، ایرم گھر کے باہر اسکارف لیتی ہے. اس کے ابو تایا فرقان کچھ سخت ہے نا، سو اس لیے. پھر وہ بیڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے نیم دراز ہو کر بتانے لگی، پر میشن کا تو کوئی مسئلہ نہیں. ابا اسپین جانے کی اجازت نہ دیتے، مگر ترکی میں اسپین پپھو بھی رہتی ہیں تو وہ مان گئے تھے. ویسے بھی انہیں اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے. پھر وہ چند لمحے اپنی دوست کی باتیں سنتی رہی. زارا خاموش ہوئی تو اس نے پھر نفی میں سر ہلایا. ارے کل نہیں، داور بھائی کی مہندی ہے کل، تم آ رہی ہو نا؟ اور ہاں، میں اور ارم لہنگا پہن رہے ہیں. سارے کزنز بہت ایکسائٹیڈ ہیں، خاندان کی پہلی شادی ہے نا. اوکے، اب تم جا کر میل چیک کرو، میں بھی سوتی ہوں، رات بہت ہو گئی ہے. الوداعی کلمات بولنے کے بعد اس نے فون تکیے پر اچھال دیا. پھر باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی. باہر لاؤنج خاموشی میں ڈوبا تھا. حیا نے آہستہ سے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا. ننگے پاؤں دھیرے دھیرے چلتی لاؤنج سے کچن میں آئی. سیاہ قمیض اور کھلے ٹراؤزر میں اس کا قد اور بھی دراز لگ رہا تھا. کچن میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا. وہ دروازے پر رکی اور ہاتھ بڑھا کر کچن کی لائٹ جلائی. ساری بتیاں جل گئیں. اس نے آگے بڑھ کر فریج کا دروازہ کھولا اور پانی کی بوتل نکالنے کو جھکی. جھکنے سے بال پھسل کر سامنے آ گئے تھے. حیا نے نرمی سے ان کو پیچھے ہٹایا اور پانی کی بوتل لے کر سیدھی ہوئی. کاؤنٹر پر رکھے ریک سے گلاس اٹھایا اور پانی گلاس میں اندھیلنے لگی. تبھی اس کی نگاہ اچانک کاؤنٹر پر رکھی ایک سفید چیز پر پڑی. وہ جیسے چونک اٹھی. بوتل وہیں رکھ کر آگے آئی. وہ سفید اد کھلے گلابوں کا بوکے تھا، ساتھ ایک سفید لفافہ بھی تھا. حیا نے گلدستہ اٹھایا اور دھیرے سے پاس لا کر آنکھیں موندے اس کو سونگا. دل فریب تازگی بھری مہک اس میں اتر گئی تھی. پھول بالکل تازہ تھے، جیسے ابھی ابھی توڑے گئے ہوں. جانے کون یہاں رکھ گیا ہے. اس نے بند لفافہ اٹھایا اور پلٹ کر دیکھا. اس کے پتے والی جگہ پر حیا سلمان لکھا ہوا تھا. بھیجنے والے کا کوئی پتہ نہیں لکھا تھا، بس کوریئر کی ٹک لگی ہوئی تھی اور ٹک پر ایک روز قبل کی تاریخ لکھی ہوئی تھی. اس کو تو کبھی کسی نے یوں پھول نہیں بھیجے. یہ کیا معاملہ تھا؟ الجھتے ہوئے حیا نے لفافہ چاک کیا. اس میں ایک موٹا کاغذ تھا. اس نے دونوں انگلیاں ڈال کر کاغذ باہر نکالا. سفید کاغذ بالکل صاف تھا، نہ کوئی لکیر نہ ہی ڈیزائن. بس اس کے وسط میں 2 لفظ لکھے ہوئے تھے، ویلکم ٹو اسپانجی. وہ سناٹے میں رہ گئی تھی.